بسم الله الرحمن الرحيم. وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نهلت ابني هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نهلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجيه. وفي رواية أنه قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي رواية أنه قال: إيتا- إيتاني أبي أتية. فقالت أمرة بنت رواها: لا أرزي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من أمرة بنت رواها أتية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر والدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد أتيته. وفي رواية أنه قال: لا أشهد على جور. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آج ہم لوگ کتاب الہبہ پڑھیں گے. سب کو پتا ہے ہبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ گفٹ. گفٹ، تحفہ ہے نا. الحمدللہ. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. تو اس میں آج ہم پڑھیں گے ہبہ کے بارے میں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب وحی کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو ہبہ کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، دیکھو ہم کیا سمجھتے ہیں صرف تحفہ دینا ہبہ ہوتا ہے نا. تو تحفہ دینے میں بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو بہت سارے مسائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے نا. ان کی صحابہ جو ہے جو سنتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، تو انہوں نے پھر شیئر کیا ہے. الحمدللہ. تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس بارے میں. تو جتنی حدیث ہے نا ہبہ کی اور وصیت کی اور میراث کی، ہے نا، جو بھی وراثت کی تین چیزیں ہوتی ہے. آپ لوگ پہلے سب سے پہلے جب ہم علم الفرائض پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ایک کورس ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم علم الفرائض. اسی لیے جب ہم کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں، کورس کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں بیٹا؟ کیونکہ ہم سورہ نساء پڑھنے والے ہیں. کیونکہ سورہ نساء میں کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وراثت کے جو احکام ہے، وراثت کے جو حصے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وارثوں کے وراثت کے جو حصے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کر دیا ہے. اب اس میں کون کون آتے ہیں؟ جو خونی رشتے ہیں. جیسے کہ مطلب خونی رشتے مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ سگے بھائی بہن، مطلب جن کا حصہ کبھی نہیں کٹ سکتا، ان کا جو ہے حصہ اللہ نے فکس کر دیا ہے قرآن کے ذریعے سے ہی، اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. تو تین چیزیں ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عطیہ جس کو بولتے ہیں ہبہ، ہبہ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے وصیت، اور تیسرا ہوتا ہے وراثت. تین تین ٹرم ہے جو ہم کو سمجھنا ہے. پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا ہبہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. آج تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ عطیہ یا ہبہ کب کیا جاتا ہے نا. پہلے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں ہم لوگ. اللہ کا نام لے لیتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ کا احسان ہے کہ آپ دیکھیے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن پڑھنے کے، قرآن کی محفل میں بھی ہم کو جمع کیا اللہ کا ذکر سننے کے لیے، اور آج ہمیں جو ہے حدیث پڑھنے کے لیے بھی ہم کو سلیکٹ کر لیا، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے.
ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم کیا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آج پھر جمعے کا دن بھی ہے نا۔ ایک درود بھیجا جاتا ہے تو فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درود بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے اقوال کو، ان کے احوال کو، ان کے بارے میں اگر ہم، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ اگر ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو کتنا زیادہ ثواب کا اجر کے ہے نا ہم مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ اجر ہے نا اجر سے نوازے، اور آپ لوگ جلدی جلدی اپنی بہنوں کو لنک شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس اجر کے ہے نا مستحق ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے آتا ہے عطیہ یا ہبہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہبہ جو ہوتا ہے نا وہ مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ جو عطیہ یا تحفہ یا ہبہ جس کو بولتے ہیں نا، وہ کب کیا جاتا ہے، پہلے یہ بات کلیئر کر لیجئے، ہے نا۔ پہلے یہ بات کلیئر کریے کہ ہبہ جو ہے، جو تحفہ جو ہے، عطیہ جو دیا جاتا ہے وہ زندہ رہتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وصیت یا وراثت۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد ہوتی ہے، ایک وصیت اور دوسری ہوتی ہے وراثت، تقسیم ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ ہبہ زندہ زندہ میں دینا ہے نا۔ یہ جو حدیث سائمہ باجی نے پڑھے نا، تو اس میں جو ہے ہبہ کی بات کی گئی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، کیونکہ پہلے ہم سمجھتے ہبہ کیا ہے، پھر پڑھیں گے وصیت کیا ہے، وراثت کیا ہے، بعد میں ان کی حدیث جو ہم بعد میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہے ہم ہبہ کی حدیث لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو انہوں نے جو حدیث پڑھی نا اس میں کیا لکھا ہے، دیکھو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کون ہے یہ؟ نعمان رضی اللہ عنہ۔ کس کے بیٹے ہیں؟ بشیر رضی اللہ عنہ۔ بشیر ان کے ابا جو ہے بشیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ابا کے ساتھ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ابا نے، بشیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے، مطلب اپنے بیٹے نعمان کو انہوں نے کیا کیا، ایک غلام ہبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے ساری اولادوں کو اس طرح کا برابر ہبہ کیا ہے؟ تو پھر ان کے ابا نے کہا، بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو سب کو نہیں کیا ہے، صرف میرے یہ والے بیٹے نعمان کو میں نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس لے لو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ وہ سارے تیرے ساتھ مساوی حسن سلوک کرے؟ مطلب انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا پھر تم ایسے کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے عطیہ دیا تو عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ، مطلب میری والدہ نے کہا میں راضی نہیں حتیٰ کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ابا لے کر آئے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی امی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، ہے نا۔ اور اللہ کے رسول نے ہے نا رسول کے پاس لے کر آئے تھے، اس نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا لوں اس چیز میں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باقی اولادوں کو بھی اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ مطلب جو تم نے جیسے ابا کا بتا رہے ہیں، ابا نے پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک غلام دیا ہوں، ہبہ کیا ہوں، تو انہوں نے پوچھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا سبھی اولادوں کو دیے آپ نے؟ ویسے ہی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے پوچھا تھا کہ میں یہ دے رہی ہوں، آپ اس کے گواہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے سبھی اپنے ساری اولادوں کو اس طرح کا گفٹ یا عطیہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ واپس آئے اور اپنا عطیہ جو ہے واپس لے لیا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ یہ متفقن علیہ حدیث ہے، مطلب یہ جو ہے حدیث متفقن علیہ حدیث مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس میں نمبر آپ کو نیچے میں دیا ہوا دیکھو، مسلم کی کون سی حدیث ہے اور بخاری کی کون سے نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ دونوں کتابوں میں ہے نا کہ حدیث۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں ہم کو اس حدیث سے ملتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم اگر کسی کو ہبہ کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی گواہ بنا لیا کریں، ہے نا۔ گواہ رہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گواہی کے لیے
ہمیشہ کیا ہوگا، سامنے ہوگا کہ ہاں انہوں نے، مان لو اب دینے کے بعد اگر وہ مطلب انتقال کر گیا، اب کوئی گواہ نہیں تھا، تو پھر اب لڑائی جھگڑے ہوں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے، اس مال کو بھی کیا کریں گے، شامل کریں گے، تو کیا ہوگا، پھر جھگڑا بڑھے گا۔ تو ایک چیز یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ گواہ بنائے انہوں نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی کے لیے آئے تھے۔ دوسری بات یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک بیٹے کو تو یہ دیا، کیا دوسری اولادوں کو بھی دیا ہے؟ مطلب اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہبہ کرنا ہے، اگر ہم کو گفٹ دینا ہے، عطیہ کرنا ہے، تو کیا ہوگا، سب کو برابر کرنا ہے۔ ایک اولاد جو ہماری فرما بردار ہے، بہت بات مانتی ہے، ہمارے خرچے، ماں باپ کے خرچے بھی اٹھاتی ہے، ان کو کھانا پینا بھی دیتی ہے، ان کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس بچے کے، ہے نا، اس بچے کے لیے کیا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی، ہے نا، انسان ہے تو زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کی اولادوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان سے بھی محبت ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو انسان کیا کرتے ہیں، اس بچے کو کیا کرتے ہیں، اپنے جیتے جی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی یہاں پر بھی ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ تو انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کے سامنے یہ جو چیز ہے کہ ایک بچے کو دینا اور دوسرے بچے کو اس سے کیا کرنا، ہٹا دینا، یہ کیا ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ تو ہبہ میں سیکنڈ شرط کیا ہوگی، سبھی بچوں کو کیا ہے، برابر گفٹ دیا جائے گا، چاہے وہ آپ کا پسندیدہ اولاد ہو، چاہے وہ نافرمان اولاد ہو۔ کئی بچے ہوتے ہیں جو بالکل خیال نہیں رکھتے ہیں ماں باپ کا، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بہت سارے، ہے نا، نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کیا کیا جاتا ہے، بے دخل کر دیا جاتا ہے کہ میں تجھے نہیں دوں گی۔ لیکن یہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک ظلم ہی ہوتا ہے نا۔ جو اولاد ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، حصہ دے دینا چاہیے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، ہے نا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے سب بچوں کے، بیٹوں کے اور بیٹیوں کے۔ اچھا، یہ تو ہبہ تھا جو زندہ رہتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مر گیا تو وہ ہبہ نہیں کرے گا، میں لکھ کے جا کے، اگر میں لکھ دیتی ہوں کہ میرے فلاں مال جو ہے میں اس کو گفٹ کر رہی ہوں، مر گئی میں، تو مرنے کے بعد ہبہ کی کوئی لکھی ہوئی چیز یا کچھ بھی ہو وہ کام نہیں کرے گی، چاہے کوئی گواہ بھی ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہبہ جو کریں گے آپ جیتے جی اپنے زندہ حیاتی میں ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ چھوڑ کے مر گئے ہیں تو پھر تو وارثہ میں اور وصیت میں وہ کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ تیسری شرط ہے اور فائنل شرط ہے یہ۔ اور باقی جو حدیث میں ہم پڑھتے جائیں گے وہ تو ہم پڑھتے ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے باب ہیں گفٹ کے بارے میں، تو میں چاہتی ہوں کہ جتنا صحیح بخاری میں آیا ہے وہ ہم سب پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم کی اور جو مشکات میں سب، وہ دوسری حدیثوں کو نہیں پڑھتے، ہم صرف صحیح بخاری سٹارٹ کیے تو ہم صحیح بخاری کی حدیثوں کو ایک ایک بار کیا کریں گے، ہے نا، پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پہلی چیز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی، ایک ہوتا ہے ہبہ یا عطیہ، یہ سمجھ میں آ گئی سب کو؟ زندہ میں رہے، زندہ جیتے جی کرنا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کریں گے، جیتے جی لکھ کے جائیں گے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگا، وہ وراثت میں تقسیم ہو جائے گا وہ مال۔ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ جی باجی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے وصیت۔ وصیت باجی کے بارے میں ہم نے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بیٹا۔ ایک سوال تھا باجی ہبہ کے بارے ہاں میں۔ ٹھیک ہے، جی جی۔ تو آخری میں کریں جیسے گے ابھی ہم؟ آپ، ہاں، اچھا ابھی ٹھیک ہے ابھی باجی، کے بارے میں، ابھی جو میں نے کہا اس پہ کر سکتے ہیں، باقی جو مسئلے اسی کے مسائل لیے بعد میں بات۔ ابھی جو آپ ہبہ کا جو بتائے نا اسی جی کے جی لیے تھا۔ جیسے آپ بتائے نا کہ ہبہ زندہ رہتے ہوئے کرنا ہے اور ان سب اولادوں میں برابر کرنا ہے، جی کسی ایک جی کو جی کم اور کسی کو زیادہ نہیں دینا ہے۔ جی۔ تو اگر جیسے کسی نے کسی کی اولاد گود لی، ہوں، جی۔ تو اب جب وہ ہبہ کر رہے ہیں تو ان کی ایک اولاد جو یعنی انہوں نے کسی کو دے دی تو اس کو ہبہ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کو تو جب ورک شاپ ہوگا نا تب لینے والی تھی، کہ جو ہماری گود لی ہوئی اولاد ہوتی ہے نا، جی یا آپ نے گود دے دیا، وہ تو آپ کی سگی اولاد تھی نا۔ اگر آپ جی گود دے بھی دیے نا تو بھی آپ کو اس کا حصہ تو دینا ہی پڑے گا، چاہے آپ نے اپنے بھائی کو دیا، بہن کو دیا، بچہ، آپ کو اس کا حصہ نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کی حق اولاد ہے۔
ہے نا، رحم کا رشتہ ہے، مطلب آپ کی سگی اولاد ہے، وہ اس کا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی پرورش پا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات وہاں ختم۔ دوسری بات یہ جی ہے کہ جس نے گود لیا ہے، جس نے گود لیا ہے وہ اس کی سگی اولاد نہیں ہے، ایون اس کو نام سے بھی اور اس کے ابا کا نام اس کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اگر اس کو جی پکارا بھی جائے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ، والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، جیسے زید بن محمد رضی اللہ عنہ کہلاتے تھے، لیکن بعد میں جب آیت اتر گئی ہے نا سورہ جی احزاب کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ جی وسلم ان کو زید بن حارثہ ہی کہنے کو ہاں کہتے تھے، جی ہے نا۔ تو جو اڈاپٹیڈ بچے ہوتے ہیں ان کا حصہ جو ہے نا، وراثت میں حصہ نہیں ملتا ان کو، ہاں، لیکن جی جو وصیت کا حصہ ہوتا ہے، وصیت پتہ ہے آپ لوگوں کو، ابھی میں بتا رہی ہوں، سیکنڈ ہوتا ہے وصیت، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ وصیت جو ہوتی ہے نا، وہ کن کو نہیں دی جاتی؟ جو سگی اولاد ہے ان کو اور بیوی کو، جو جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وراثت میں، جو سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی اور ماں باپ، ہے نا، اور جو ان کے آگے کے رشتے دار، جیسے ممی پاپا ہے تو نانا نانی ہے، دادا دادی ہے ابا کے ساتھ، تو یہ اوپر چڑھتے جائے گا چڑھتے جائے گا۔ تو جن کا حصہ اللہ نے قرآن میں، جو 12 لوگوں کا حصہ اللہ نے بتا دیا ہے نا، وہ حصہ جو ہے نا وصیت میں نہیں آئے گا وہ، مطلب اگر کوئی چاہے تو وصیت کر سکتا ہے، یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، وصیت کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہبہ ہم نے بتا دیا کہ زندہ زندہ میں ہوگا، لیکن وصیت کو لکھ کر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد لاگو ہوتا ہے۔ وراثت اور وصیت مرنے کے بعد لاگو ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو زندہ رہتے ہیں نا ماں باپ، بچے جو اپنا حصہ مانگتے ہیں نا، وہ بالکل غلط ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے نا، زندہ زندہ ماں باپ زندہ بولتے ہیں کہ ہم کو ہمارا حصہ دے دو، ہم الگ رہیں گے، حصہ بنتا ہی نہیں ہے، وراثت تو ہے ہی جب انسان مر جاتا ہے۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ جب میت مر جائے تو کیا کرے؟ وصیت لکھ کے جائے، نہیں تو وصیت نہیں لکھا ہے تو سارا کا سارا اس کے جو وارثے ہیں ان کو مل جائے گا، جو وارث ہیں ان کو پورا حصہ جو جو اللہ نے لکھا ہے، جیسے لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے لڑکے سے، اگر لڑکی کو 1 روپے مل رہا ہے تو لڑکے کو 2 روپے ملتا ہے، یہ اللہ نے لکھ کر دیا ہے۔ ماں باپ کا حصہ لکھ کر دیا ہے، 1/6 اولاد ہوگی تو 1/4 ایسا اولاد نہیں ہوگی، تو اس طرح سے اللہ نے پورا ڈیٹیل بیان کر دیا ہے۔ یہ سب ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی پڑھیں گے، اور علم الفرائض کا جو ورک شاپ چالو ہوگا ہمارا، ورک شاپ میں تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے ایگزامپل کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، اتنے سارے ایگزامپل پڑھیں گے کہ آپ لوگوں کو بالکل یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، کوشش کریں گے ہم، اللہ مدد فرمائے۔ تو جو وصیت کی بات ہو رہی یا ہے، جی ایک سیکنڈ بار جو ہے ہبا کا شارٹ میں بتا دو نا، ہم نے ابھی جوائن کیے۔ بیٹا ہبا کا اب آپ جو ہے نا اس میں ریکارڈنگ میں سننا نا، انشاءاللہ ریکارڈنگ تو آتی ہی ہے ہمارے گروپ میں، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک، انشاءاللہ، کیونکہ نا پھر کیا ہوگا، اسی میں رہ جائیں گے ہم، ہے نا، جی حدیث جی نہیں ہو ٹھیک پائے گی، ٹھیک جی جی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ دوسرا وصیت ہے، تو وصیت کے بارے میں نے کیا بتائی آپ کو، وصیت کیا ہے، آپ کو لکھنا ہوتا ہے نا، مرنے والا کیا کر کے جاتا ہے، لکھ کے جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی بھی 2 دن یا 1 دن یا 1 رات ایسی نہ گزرے کہ تین رات کا انہوں نے کہا، ایسی نہ گزرے کہ میرے پاس مال اور میں وصیت نہ کر کے جاؤں۔ تو مال ہے تو وصیت کر سکتے ہیں اگر آپ کو دینا ہے، کیونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، ہے نا، سگا بیٹا تو کوئی تھا نہیں، زید بن حارثہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو ایسے بیٹے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی بیٹا انتقال کر گیا ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یا کوئی بیوہ بہو ہوتی ہے تو اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے نا، اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، وارثہ میں نہیں آئیں گی وہ، کیونکہ بیٹا ہی بیٹے ہیں اور بیٹے زندہ ہے اس شخص کے، تو وہ بیٹا اور بیٹی کو مل جائے گا، لیکن بہو کو نہیں ملے گا، ہے نا، ان کی اولاد بھی ہوگی، پوتے کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وصیت کرنا چاہے تو انسان وصیت کر لیتا ہے، کیوں کرے گا وصیت؟ تاکہ میرے مرنے کے بعد ان کو حصہ مل جائے۔ تو وصیت پورے کے پورے، ہے نا، پورے کی پورے کی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے، وصیت کتنے کی جائے گی؟ کیول 1/3 کی۔ اگلا حدیث لگاؤ بیٹا، اگلی حدیث لگاؤ ازبا، ہے نا، یہ وصیت جو ہے نا اس میں کیا کرنا ہے، آپ چاہے تو پورے کی نہیں کر سکتے، پورے کی وصیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے جو وارثے ہیں ان کو دینا ضروری ہے جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔
تو پھر وصیت کتنے کی کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونلی 1/3 کی، 1/3 سے بھی کم کریں، کیونکہ مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اکشا یہ تھی کہ آپ 1/3 سے بھی کم کی وصیت کریں۔ 1/3 سمجھے آپ لوگ؟ پورا مال دولت جتنا تھا اس کو 3 حصے میں بانٹو۔ مان لو کہ 30 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، پراپرٹی، سونا چاندی سب ملا کے سب کی ویلیو نکال کے کتنا بن رہا ہے؟ 30 لاکھ روپے بن رہا ہے۔ اگر کسی مرنے والے کی جائیداد سب ملا کر 30 لاکھ روپے ہے تو وہ 1/3 مطلب 10 لاکھ پہ کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کسی بچے کو اڈاپٹ کیا ہے تو وہ کتنا دے گا؟ اونلی 1/3 مطلب 10 لاکھ روپے ہی وہ اس بچے کو دے سکتا ہے جس کو اس نے گود لیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 20 لاکھ جو ہے نا اس کے بھائی بہن ماں باپ، جو میت ہے نا، جو میت ہوا ہے وہ اس کے بھائی بہن یا اس کے ماں باپ جو بھی رشتے دار زندہ ہے ان میں بٹ جائے گا باقی کا پیسہ، لیکن اس بچے کا حق کیا ہے؟ اونلی 10 لاکھ، 1/3 کے برابر ہی ہے۔ تو یہ ہم کو کہاں سے پتا چلتا ہے؟ یہ آپ حدیث دیکھیے، آپ زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے سال میں شدید بیمار ہو گیا۔ مطلب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ سب جانتے ہیں کون تھے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایسے میں آپ لوگ کو بار بار پوچھتی ہوں تو اس سے یاد ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی، اشرا مبشرہ میں سے تھے۔ کون تھے وہ؟ جن 10 لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتی میں کیا ہے؟ جنت کی بشارت دے دیے تھے۔ حالانکہ رضی اللہ عنہم تو سب تھے، لیکن 10 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے؟ بشارت دیے تھے جنت کی۔ ان میں سے ایک تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا آپ لوگ کو؟ سب لوگ نوٹ کر لیے؟ وہ بیان کرتے ہیں فتح مکہ کے سال میں بہت شدید بیمار ہو گیا، یہ بہت بیمار ہو گئے کہ میں موت کے کنارے پہنچ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میری تو صرف ایک بیٹی اس کی وارث ہے۔ دیکھو ایک بیٹی ہے وہ وارث ہوتی ہے، کیا میں اپنے سارے مال کے متعلق وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا اپنے مال کا 2/3 کر دوں، پورا مال کر دوں اللہ کی راہ میں؟ تو نہیں۔ اگر 2/3 کر دوں تو فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھا کر دوں تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 کر دوں مطلب 1/3 کر دوں تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3، جبکہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو 1/3 مطلب 30 لاکھ میں کا اگر 10 لاکھ بھی اگر تم کرتے ہو تو کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو تو بھی وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تنگ دست ہو اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ لقمے جو تم اپنے اہلیہ کے منہ پر پہنچاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے ہم کو۔ یہ وصیت والی حدیث ہے، لیکن ٹرم بتانا ضروری نا، جب تک میں تینوں ٹرم نہیں بتاؤں گی نا آپ کو تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہبہ کیا ہے، وصیت کیا ہے، وراثت کیا ہے۔ اس لیے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن میں یہ چیزیں پڑھا رہی ہوں۔ تو یہ جو حدیث ہے وہ وصیت کی ہے۔ دیکھو اس پہ جو بیٹی کا نام آیا ہے، بیٹی کیا ہے؟ وارث ہے۔ بیٹی، بیٹا، شوہر، بیوی، ماں، باپ ہے نا، یہ بھائی بہن، یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ ہے نا، وارث ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم سورہ نساء میں ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہاں جو وصیت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 1/3 بھی کیا مان رہے تھے؟ ذرا زیادہ ہو رہا تھا۔ تو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ 1/3 تک کیا جا سکتا ہے، اور اگر دوسرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1/3 سے بھی کم کیے تو زیادہ اچھا ہے، مطلب 10 لاکھ، 30 لاکھ کا 10 لاکھ دیے، اس سے کم بھی دیے تو چلتا ہے ہبہ میں، سوری وصیت میں۔ ٹھیک ہے، تو وصیت کن کو دی جا سکتی ہے؟ جس کو بھی آپ دینا چاہیں۔ وصیت کسی کے نام بھی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ آپ کے چاہے قریبی رشتہ دار ہوں، ہے نا، چاچا، ماما، پھوپھی، پھوپھا، یا آپ کی بہو، یا آپ کا پوتا، جس کو بھی دینا چاہے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ یا پھر اللہ کی راہ میں کسی مدرسے کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیا چاہ رہے تھے؟ پورا کا پورا میں بیت المال میں مت اللہ کی راہ میں دے دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پورا کا پورا مت دو،
اور یہ تو خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، کیونکہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو حدیث ہے وہ فتح مکہ کے وقت وہ بیمار ہوئے تھے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بعد میں جو بڑے بڑے جنگ ہوئے تھے نا، بعد میں جو بڑے بڑے جنگ ہوئے تھے، قادسیہ کا جنگ، وہاں تک کہ شاید وہ زندہ تھے کافی ٹائم تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کافی سال تک زندہ تھے، اور ان کی اولاد بھی ہوئی تھی، بعد میں بیٹے بھی ہوئے تھے ان کے، ابھی تو ایک ہی بیٹی تھی حدیث کے وقت پہ، فتح مکہ کے وقت پہ، لیکن بعد میں ان کی اور اولادیں ہوئی تھی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد ہو، ہے نا، تمہاری اولاد ہوگی، اور وہ اگر تم سب مال کیا کر دو گے، وصیت کر دو گے، وہ مال چلا جائے گا، تمہاری اولاد کیا ہوگی، در در کی ٹھوکر کھاتی پھرے گی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے گی۔ تو اسلام میں جو ہے اپنے بچوں کو تم در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں مانا گیا ہے۔ چاہے اولاد نافرمان ہے، چاہے جیسی بھی اولاد ہے، اس کو اتنا دے کر جانا ہے، جو تمہارے پاس ہے اتنا دے کر جانا ہے، تاکہ جتنا اس کا حق ہے، تاکہ وہ در در کی ٹھوکر نہ کھائے، ٹھیک ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ ہاتھ پھیلائے گا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، اس کا باپ دیکھو کیسا تھا، اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہ اللہ کی راہ میں دے گیا۔ تو اللہ کو ایسا مال پسند نہیں ہے نا، کہ لوگوں کا حق مار کے اللہ اپنا حق کبھی نہیں لیتے، ہے نا، لوگوں کا حق کو اللہ آگے رکھتے ہیں نا، کیونکہ کہتے ہیں میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، لیکن لوگوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اولاد جو ہے تنگ دست ہو کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اس لیے تم کیا کرو، وصیت کتنی کرو، 1/3، یا اس سے بھی ہو سکتا ہے کم کرنا چاہو تو کم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، 1/4 تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو؟ اور ایک چیز یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو، اہلیہ کو منہ تک جو لقمہ پہنچاتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے نا، وہ بھی ثواب ہوتا ہے، اجر کا باعث ہوتا ہے۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ، ہے نا، بچوں کو تو اچھے اچھے کھلاتے پلاتے ہیں اور عورتوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا ہے، خاص کر کے عورت کا نام اس حدیث میں آتا ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مرد جو ہے کمانے کے لیے جاتا ہے، نکلتا ہے حلال روزی جو کما کے لاتا ہے، اپنی بیوی بچے کو اور اپنے کام کرنے والے، جو کام کرنے والے لوگوں کو، غلام کو، سب کو جو کھلاتا ہے، وہ سب اس کے لیے صدقے کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ اور صدقہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا ثواب کا باعث ہے، وہ کتنے زیادہ ثواب ہے صدقے کا، یہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ بقرہ میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہم نے صدقہ کے بارے میں، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ آپ سب کو سمجھ میں آیا، وصیت لکھ کر جانا ہے، اور کب ملے گا، مرنے کے بعد بٹے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے وراثت۔ وراثت وارثوں کو ملتا ہے، جو اللہ نے وارث ڈکلیئر کر دیا ہے، جو ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے، وہ سب فکس ہے کہ بیٹی کا ڈبل جو ہے بیٹے کو ملے گا، ماں باپ کو اگر اولاد ہوگی تو ماں کو اتنا ملے گا، اگر اولاد نہیں ہوگی تو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، اگر اولاد ہوگی تو، اولاد نہیں ہوگی تو اتنا ملے گا، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر وہ حصہ جو ہے کیا ہوتا ہے نا، ابا امی کو پہنچ جاتا ہے، وہ زیادہ ملتا ہے، اس کے بعد پھر اور رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان تک بھی پہنچتا ہے، جس کو اسبا کہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہے ہم علم الفرائض میں پڑھیں گے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وراثت اور وصیت جو ہے مرنے کے بعد بانٹا جائے گا۔ اور کب بانٹا جائے گا؟ سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ اس کی تدفین کی جائے گی۔ جو بھی میت مال چھوڑ کے جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی جو میت کا کام ہے نا، تدفین کا جو کام ہوتا ہے، وہ اسی کے پیسے سے کیا جانا چاہیے، سب سے پہلی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اولادیں پھر بار بار بولتی پھرتی ہے نا، احسان جتاتے پھرتی ہے کہ میں نے اپنے ابا کا کیا کرا ہے، تدفین کا سارا کام کیا ہے، دعوی مطلب وہ جو کام تھا کھلانا پلانا رشتہ داروں کو میں نے کیا، میں نے تدفین کا کام کیا۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جو ہے آپ کے اوپر، میت کے اوپر کیا کرے، احسان جتائے، اس لیے میت کا جو تدفین کا کام ہے وہ اسی کی دولت سے کیا جانا چاہیے۔ سیکنڈ جو ہے، اگر میت کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کو سب سے پہلے ادا کیا جانا چاہیے، بانٹنے سے پہلے تدفین کا کام، پھر اس کے بعد قرض اتارنا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بھی قرض ہے، چھوٹا سے چھوٹا بھی قرض ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بعد میں پھر کیا ہے، وصیت اگر اس نے کر کے گیا ہے کہ میرا 1/3 اتنا ہے، یا اس میں سے میں اتنا اس کو دینا چاہتا ہوں، فلاں پوتے کو، فلاں بہو کو، یا میں فلاں اپنے بھائی کو یا فلاں کو دینا چاہتا ہوں، تو اس کو پہنچ جائے گا،
ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹا بیٹی رہتے ہیں تو دوسرے رشتے دار اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. یہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو جو حصہ جو اللہ نے دے دیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو اگر لکھ کر گیا ہے مرنے والا، یا کسی کے گواہی میں بول کر گیا ہے کہ میری مرنے کے بعد اس کو فلاں کو یہ وصیت میں کر رہا ہوں اس کو دینا ہے، تو وہ اس کو پہنچے گا. جو وارث نہیں ہے، وارث کے نام پہ وصیت نہیں ہوگی. اگر مرنے والا یہ بولتا ہے کہ یہ میرا فلاں بیٹا، یہ میری بہت خدمت کیا، اس نے ساری زندگی میرے پر خرچہ کیا، میں اس کو اور وصیت کرتا ہوں، تو اس کو نہیں دے سکتا. وہ بیٹا بیٹی بیوی شوہر ان کو، ماں باپ ان کو الگ سے اور وصیت نہیں کیا جا سکتا. وصیت وارث کے علاوہ لوگوں کو کیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ وراثت جن کے نام لکھے گئے ہیں، جو آپ کے قرآن میں آتے ہیں، دارسی جو ہے ان کو ہی دینا ہے. وصیت کسی کو بھی دے سکتے ہیں لکھ کے؟ ہاں، وصیت دوسروں کو دے سکتے لیکن جو وارث ہے ان کو نہیں دے سکتے. جو اچھا وارث ہے ان ٹھیک. کو نہیں دے سکتے. وصیت آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ہے نا، کسی کو بھی جی دے سکتے ہیں. اللہ کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں، مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، راہ اللہ میں کنواں کھدوا سکتے ہیں، نل لگا سکتے ہیں، کچھ بھی کروا سکتے ہیں، آپ بتا کے جا سکتے ہیں، لیکن وارث کو نہیں دے سکتے آپ وصیت کا مال. اگر نہیں لکھ کے گیا ہے اچھا. کوئی تو کیا ہوتا ہے، وصیت نہیں بانٹی جائے گی، سیدھا سارا کا سارا مال وارث لوگوں کو مل جائے گا. اگر وصیت نہیں اور لکھو نہیں لکھو. وصیت میں لمیٹیشنز ہے کتنا دینا ہے؟ ہاں وہی تو ہم بتا رہے ہیں، وصیت میں 1/3 ہی دے سکتے ہیں. پورے مال کو 3 بھاگوں میں بانٹ کے اس کا ایک ہی بھاگ کر سکتے ہیں، مطلب وارث لوگ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. جی 2 وہ جو حصہ 10 لاکھ وارثوں آپ کو نے ملے گا. بتائے ابھی میں مثال 10 میں. لاکھ جو بتائے، ہاں کیول 10 لاکھ دے سکتے جی ہیں یا اس سے کم، اس سے کم زیادہ نہیں دے یہ سکتے، اس لیے اس کو ڈیسائیڈ وصیت میں. کیا ہے. ہاں یہ جی وصیت ہے. ہاں وصیت جی زیادہ نہیں کر سکتے آپ، ہے نا، کیونکہ وہ دوسرے رشتے دار ہیں. آپ کے اصل حقدار تو بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا، بیٹا بیٹی، ہے نا، شوہر بیوی جو اوکے بھی ہے، اوکے. ماں باپ، ان کا حصہ تو فکس ہے. تو وہ جو حصہ، یہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ وراثت ہوتا ہے، جس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھیں گے کہ کب کس کے رہنے پر کس کو نہیں ملتا اور کس کے رہنے پر کس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ورک شاپ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سب لوگ ورک شاپ جوائن کیجیے گا، ہم اسی گروپ میں جو ہے اس کا آپ کو ڈسکرپشن دیں گے. تو آپ لوگوں کو یہ سب سے پہلے میں علم الفرائض کے بارے میں جو آپ کو ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو اس میں پہلے ٹرمز جو ہے 3 ٹرم آتے ہیں جن کو ہم کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے ہبہ، جس کو عطیہ بھی کہتے ہیں، تحفہ بھی کہتے ہیں. یہ کب دیا جاتا ہے تحفہ؟ زندہ میں ہی دیا جائے گا تحفہ. اس کا شرط ہے کہ تحفہ اگر تم اولاد کو دیتے ہو تو سبھی اولادوں کو برابر، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، سب کو برابر دینا پڑے گا. جبکہ وراثت اللہ نے جو طے کر دیا ہے اس میں بیٹی کو کیا کرتے ہیں اللہ، ہے نا، آدھا لکھا ہے اور بیٹے کا پورا لکھا ہے، مطلب بیٹی سے ڈبل ملتا ہے بیٹے کو. تو اس کی وجہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس ٹیوزڈے کو جو سورہ نساء کی کلاس ہوگی نا اس میں ہم پڑھیں گے کہ پھر اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے کہ جو وراثت ہوتی ہے اس میں بیٹی کا جو ہے ڈبل جو ہے دگنا جو ہے بیٹے کو دیا جاتا ہے. بھئی اس کی کیا وجہ ہے، یہاں پہ اللہ نے کیوں بیٹیوں کو کم دیا ہے بیٹوں کو زیادہ دیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم تفسیر کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی اس ٹیوزڈے کو ڈسکس کریں گے اور بہت بہترین طریقے سے ہم آپ کو اگزامپل کے ذریعے سے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک مدد فرمائے. ٹھیک ہے، باجی ہبہ میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے زندے پانے میں؟ ہاں جی جی، بیٹا بیٹی وہی بتا رہے ہیں. وراثت میں اللہ نے طے کیا ہے تو بیٹی کو کم ملتا ہے نا، آدھا ملتا ہے بیٹے سے. لیکن ہبہ جو کرنا ہے، ہبہ میں جو ہے نا برابر دیا جانا ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. جیسے اگر ایک کچھ بیٹے ٹائم کو بعد سیپریشن ہو رہا ہے بھائی بہنوں کا سب کا، تو ماں باپ جو دیتے ہیں گفٹ کے ہوں، طور پہ، جیسے کسی کو گھر بنا دیے، اس کو فلیٹ دے جی دیے، یا پھر کسی کو وہ دکان دلا لیکن دیے. برابر، ہاں تو برابر دینا ہے، وہی ہم بتا رہے، برابر دینا ہے. وہ الگ الگ، اچھا. مطلب جیسے آپ دکان دیے وہ 60 ہاں لاکھ کی ہے اور گھر دے رہے وہ 85 لاکھ کا ہے، تو پھر وہاں پہ تو نا انصافی پھر ہو گئی نا. ہاں، برابر کسی دینا کو دکان مل رہی ہے نا. کسی کو نہیں ہاں مل رہی، اگر کسی کو ایسا گھر بھی مل ہو رہا ہے سکتا ہے، کسی کو ہاں نہیں مل ہاں، رہا تو ہے. اس پہ ایک شرط ہے، ایک شرط یہ بھی آتی ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹا جو ہے نا جس کے پاس دکان ہی نہیں ہے اور اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے
اگر سب بچے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بھائی بہن سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو دکان ہے، ہمارا کام کاج اچھا چل رہا ہے، اس بیٹے کا جو ہے کام کاج اچھا نہیں چل رہا ہے، اگر ابا دکان اس کو دے دیتے ہیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تب کیا ہوگا، وہ دکان دے دیتے ہیں سب کی مرضی سے، سب لوگ راضی رضامندی ہے، سے تب سب وہ کی. ہاں 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 رضامندی سے، اور ابا بھی زندہ ہے نا تب، مرنے کے بعد ہاں. نہیں، زندہ ہے تب، نہیں، کیونکہ زندہ زندہ میں میں ہی ہبا ہو با. رہا ہے. ہاں 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 ہاں. ہاں، ہبا تو زندہ میں ہی ہوگا نا، تو سب کی رضامندی سے اگر کوئی طے کر لیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بہت مفلس ہے، اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے، بیچاری کی بیٹیاں ہیں بہت ساری، اس جی. کو دے دیا جائے، تو پھر وہ دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو حصہ ہے وہ جو ہے ہبا ہے، وہ برابر طے کیا گیا ہے نا. لیکن اگر آپ رضامندی کرتے ہیں، اگر آپ نیک خلوص نیت سے اگر اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ہے اس پہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. تو آپ لوگوں کو یہ تینوں ٹرم سمجھ میں آ گئے نا؟ ہم یہ ٹرم سمجھ میں آئے آپ لوگوں کو؟ ایک کوئی بار ڈاؤٹ ہے بتائیے یہاں؟ باجی تینوں ٹرم کا میننگ. دیکھو، ایک ہوتا ہے ہبا. ہبا وہ ہوتا ہے جو زندہ میں کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد ہبا نہیں ہوتا ہے. مرنے کے بعد جو ہوتی ہے وہ وصیت اور وراثت ہوتی ہے. ہبا کی شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک اولاد کو دیں گے، دوسرے کو محروم نہیں رکھ سکتے. ایک کو ضرورت ہے، آپ ایک کو دے رہے. جیسے کہ ایک مثال ہے یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ جو بچی کو جو شادی میں دیتے ہیں، تو آپ کیا بولتے ہیں وہ کیا ہوگا پھر؟ شادی میں جو دہیج دیا جاتا ہے، لیکن وراثت میں تو حصہ ہے بیٹی کا. بھلے آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بھائی لوگ کیا کرتے، دھمکاتے ہیں، دیکھو میکے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، اگر نہیں آنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم دیکھو حصہ دے دیتے ہیں اور 150,000 دے دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں اس کا حصہ. وہ تو بہت ہی غلط کام کرتے ہیں نا. بیٹی کا حصہ تو ہے ہی، اگر تم 1,00,000 روپے لے رہے ہو تو اس کو تو 50,000 دو گے کہ نہیں دو گے؟ بھائی لوگ 1,00,000 لے رہے ہیں تو بہن کو 50,000 دینا ہی ہے. یہاں تو کروڑوں کھا لیتے ہیں بھائی لوگ، اور بہن کو 10-20 ہزار دے کے بولتے تیرا حصہ یہی ہے، ختم کر اور سائن کر یہاں پر. اگر تیرے کو ہم سے رشتہ رکھنا ہے، تیرے کو آنا جانا ہے، تو بیچاری تو مظلوم ہوتی، کہاں جائے گی؟ اگر گھر میں کہیں جانا ہے، اگر رہنے جانا ہے، 2-4 دن مائنڈ فریش کرنا ہے، تو کہاں جائے گی وہ؟ بھائیوں کے یہاں ہی جائے گی نا، اور کون رشتہ دار ہوتا ہے؟ باقی تو سسرالی رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا رشتہ ہوا تو ٹھیک ہے، سسرال میں نہیں رہا تو کہاں جائے گی وہ؟ میں کہیں جانا ہوتا ہے تو بیچاری کیا کرتی، سائن کر دیتی ہے، میں راضی ہوں، تو لے لے بھائی، بس میرے کو آنے جانے کے لیے دے دیا کرنا ہے نا، گرمی کی چھٹیاں میں بتا لوں گی. اب وہ کیا بولتے ہیں، بولنے مطلب کیا بولتے ہیں کہ تمہاری بہن کو حصہ دیا. ارے بہن کا کیا حصہ ہے بھائی، وہ تو دہیج میں ہمارے ابا نے ان کو لاکھوں سے دیا تھا. آج کل آپ شادیاں دیکھو تو 20-30 لاکھ کی تو شادیاں ہوتی ہیں. تو آپ کیا بولتے ہیں، کیا وہ وراثت میں سے جائے گا؟ وہ وراثت میں جائے گا؟ ابا تو زندہ نہیں ہے، خرچ کر رہے بیٹی پہ، تو کیا وہ وراثت میں جائے گا حصہ؟ نہیں نہیں جائیں گا. نہیں نہیں باجی. جائے گا نا، وہ تو زندہ ہے. انہوں نے اپنی مرضی سے خوشی سے خرچہ کیا نا اپنی بیٹی کی شادی پر، اور بیٹی کی شادی پہ کیا تو کیا بیٹے کے نہیں کیا ہوگا؟ تمہاری شادی، بیٹے کی شادی میں بھی تو خرچ کیا ہوگا نا انہوں نے. تو یہ جو جیتے جی جو ماں باپ خرچ کرتے ہیں بیٹی کی شادی میں، وہ تو گفٹ ہے نا. ہاں، اسی لیے یاد رکھیے کہ اگر آپ بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ خرچہ کر رہے ہیں تو بیٹے کو بھی کیا کیجئے، کیسے بھی کر کے 20 لاکھ اس کی شادی میں خرچ کیجئے. اگر خرچ نہیں کرتے تو کم سے کم اپنی بہو کو کیا دے دیجئے، بیٹے کو کیا دے دیجئے، کچھ دے دیجئے، سونا چاندی زیورات جو بھی دینا ہے بیٹے کو دے دیجئے. حصہ برابر رکھیے، مطلب اس کی شادی میں خرچ کیے، اس کو دہیج دیے ہیں آپ. دہیج دینا تو ویسے ہی گناہ کا کام ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو آگے کے لیے تھوڑا ڈیپینڈنٹ بنانا چاہتے تھے اور کچھ دے دیا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ گفٹ ہے، تو تم گفٹ کے طور پر ہی دے سکتے ہو نا. دہیج تو دینا ہی منع ہے. اگر تم نے گفٹ کے طور پر اس کی شادی کیے اور دے دیے اس کو سونا چاندی جو بھی، یا مکان دے دیے، تو پھر آپ کو بیٹوں کو بھی دینا پڑے گا اتنا، یا دوسری بیٹیوں کو بھی دینا ہی پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہبا کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کو جی دینا ہی باجی. ہے، مطلب سب کو برابر. اب دوسری بات آئی تھی وصیت کی. تو وصیت کیا ہوتا ہے، جو رشتہ جن کو اللہ نے بیان کیا یہ وارث ہیں، میت کے جو وارث ہیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے رشتہ دار جو حقدار ہیں، جو غریب ہیں، جن کو ضرورت ہے، جیسے بھائی بہت غریب ہے، بہن بہت غریب ہے، بہن کا بچہ بہت غریب ہے، پوتے کا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے، تو ان کے لیے کیا کریں گے؟ بہو لاوارث ادھر ادھر گھومے گی کیا؟ تو بیٹا تو نہیں رہا، بیٹے کا حصہ تو ختم ہو گیا کیونکہ بیٹا انتقال کر گیا.
तीन ही बेटे हैं, तीन ही बेटे उसके वारिस है, तो वो पोता जो होता है वो क्या हो जाएगा, है ना, वो पोता जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वसीयत का हकदार हो जाता है वहां पर। अगर वो चाहे तो उनको क्या है 1/3 दे सकते हैं कि भाई तुम भी अपनी जिम्मेदारी से तुम अपना अपने बेटे के पालन पोषण कर लो, मेरे बाद कौन देखेगा पोते को, है ना। तो वो जो है वसीयत करके जाएगा, लिख के जाएगा कि मेरे बाद मेरे पोते को ये पैसा देना। तो पहले जो है तदफीन किया जाएगा, कर्ज उतारा जाएगा, उसके बाद वसीयत पूरी की जाएगी। तीसरे नंबर पे वसीयत आता है। वसीयत अगर लिखा हुआ है तो, अगर नहीं लिखा है तो वसीयत का टर्म खत्म, वहां पर सारा पैसा जो है वारिसों वारिसों को बांट दिया जाता है। समझ में आ रही बात। सारा टर्म जो है किसको बांटा जाएगा, वारिसों को बांटा जाएगा। और वारिस जो है फिर बहुत टाइप ऐसी के होते कंडीशन हैं। में वो जो पोता है माजी उसको नहीं दिया हम्म। जाएगा। हाँ, अगर माँ बाप अगर नहीं लिख के गए तो नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि बेटे जिंदा अरे है ना, बेटा बेटी जी, जिंदा है ना, इसलिए वो अल्लाह के रसूल दूसरे सल्लल्लाहु वाले। अलैहि वसल्लम कहते थे कि 3 रात तक ऐसे ना गुजरे कि मेरे पास माल और मैं वसीयत ना कर जाऊं। इसीलिए वसीयत करके जाना चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मुंह बोला बेटा था ना जैद बिन हारिसा, थे ना वो। हालांकि उन्होंने तो कुछ छोड़ के नहीं गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन सबको बता के गए हैं कि अगर कोई हकदार है तो उनके लिए छोड़ के जाओ, है ना। गरीबों को भी बांटने का कहा गया है, पूरा खुद खुद समेट मत लो। वारिसों को भी ये कहा गया है, अगर बांटते समय तुम विरासत बांट रहे हो तो अगर कोई गरीब फकीर रिश्तेदार या कोई भी है आसपास के कुर्बा जो है, तो उनको क्या कर दो, दे दो। क्योंकि वसीयत लिख के नहीं गया है अब्बा ने, है ना, इनकी उनको इतना अल्लाह ने वो नहीं दिया, वसीयत नहीं लिख पाए वो, तो तुम क्या करो, अगर कोई है गरीब तो उनको दे दो, नहीं लिख के गए हैं तो भी दे दो उनको। तो ये हमारे ऊपर भी तो जिम्मेदारी हो गई ना इस बात की, कि तो कोई करीबी रिश्तेदार गरीब फकीर है तो उनको दे दो भाई, है ना, माल में से खुद मत हथिया लो पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये होता है वसीयत, जो केवल 1/3 पे किया जा सकता है ना। वसीयत 1/3 पे, मतलब पूरे माल को 3 हिस्से में बांटकर उसका एक ही हिस्सा जो है वसीयत किया जा सकता है। 2 हिस्सा जो है किसको मिलता है, वारिसों को मिलेगा अगर वसीयत किया है तो। अगर नहीं लिखा है वसीयत तो पूरा का पूरा वारिसों को मिल जाएगा। ठीक है, जो वारिस है। अब वारिस कौन होते हैं, ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये हम लोग वर्कशॉप में ही पढ़ सकते हैं, ऐसी क्लास में अपन नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। 2-3 दिन का वर्कशॉप अलग से लेकर, या पूरा कोर्स करना है तो पूरा कोर्स 10-12 दिन का करेंगे, तभी हम पूरे हिसाब किताब को समझ पाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं पूरा करने के लिए, इल्मुल फराइज कोर्स करने के लिए तैयार हो आप लोग। जी बाजी। रेडी जी है आप बाजी लोग। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। बाजी। जी हाँ, बाजी इंशाल्लाह। कब जी होगा बोलना। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ रखेंगे, अगस्त में जी रखेंगे। अभी बाजी। जो आप समझो जुलाई तो खत्म ही हो गया है, 15 अगस्त के बाद ही रखेंगे ना। तब तक के थोड़ा सा इंशाल्लाह। लोग स्कूल में भी बिजी रहते हैं आप लोग, ना स्कूल वगैरह में जाना आना होता है, नया नया सेशन है बच्चों का, तो उसके बाद ही रखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी इंशाल्लाह। अब देखिए, अब जो है हिबा समझ में आ गया। आज जो है हम हिबा पढ़ने वाले हैं। हिबा किसको कहते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको, है ना, वो शेयर करती हूँ मैं आपको। मैं जो शेयर कर रही हूँ ना, ये सही बुखारी की किताब से कर रही हूँ, ठीक है। ये सही बुखारी की किताब है। तो इसका जो है ना 74 नंबर का पेज है, जिसमें क्या है ना, उसके बारे में आया है। किसके बारे में, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पेज नंबर है सही बुखारी किताब का। तो इसमें 74 नंबर की जो पेज है उसमें क्या आता है, हिबा के बारे में आता है। कौन से पेज में, 74 नंबर की पेज में देखो, रहन यहाँ पे है हिबा, दिख रहा है सबको, किताबुल हिबा, है ना, इस पे लिखा हुआ है 74 नंबर का पेज। ठीक है, तो मैं 74 नंबर का पेज निकालती हूँ। तो इसमें बहुत डिटेल है हदीसें इसके बारे में। देखो, सबसे बाजी पहले बाब इसमें नंबर उर्दू में है बाजी। उर्दू में भी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी बेटा, लेकिन मेरे को हिंदी, मुझे जो है ना हिंदी वाली ज्यादा जल्दी जमती है ना, जल्दी पढ़ पाती हूँ मैं हिंदी। जी बाजी और जरा उर्दू में होगा तो थोड़ा ग्रुप में मैंने, सेंड हाँ कर हाँ, दीजिए बाजी। ग्रुप में सेंड किए हुए हैं बेटा पहले ही, फिर से कर देंगे, ठीक है। जी बाजी मैं अच्छा, न्यू आप ज्वाइन की देखिए हूँ आप, बाजी। जी जी ठीक है, ठीक है, आपको फिर से शेयर कर देंगे ग्रुप में, ठीक है।
کتاب ہبا کے مسائل کا بیان اور اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب دلانا۔ سب کو دکھ رہا ہے؟ کلیئر؟ ہبا کس کو کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیے، ہبا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو بلا عوض، بلا معاوضہ کسی کو کوئی مال یا حق دے دینا، ہے نا؟ بلا عوض کسی شخص کو کوئی مال یا حق دے دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کچھ بھی دے دینا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہبا کہلاتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے صدقہ، ہے نا؟ صدقہ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ صدقہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دے دیتے ہیں کوئی بھی چیز، چاہے کپڑا ہو، چاہے کچھ بھی چیز ہو، کھانے پینے کی چیز ہو، یا پھر پیسہ ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کچھ بھی اگر ہم صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو صدقہ بھی ہبا کی طرح ہوتا ہے، بلا عوض، نہ کسی کو کسی معاوضے کے بغیر، کوئی حق کے بغیر کسی کو دے دینا، ہے نا؟ کچھ بھی چیز، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہبا ہوتا ہے۔ لیکن صدقے میں اور ہبا میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے صدقہ اور ہبا میں؟ صدقہ محتاج کے لیے ہوتا ہے، ہم نے پڑھا نا، صدقہ کس کو دینا ہے؟ محتاج کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہبا، ہے نا، محتاج کے لیے، ہبا جو ہوتا ہے نا، محتاج کے لیے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کر سکتے ہیں، اور امیر کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ صدقہ صرف محتاج کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہبا ہم کسی غریب کو بھی دے کر سکتے ہیں، غریب کے لیے۔ اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے نا، اس کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم ہبا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر ہے، کوئی رشتہ دار امیر ہے، جس کو اگر کوئی پوتا ہے، بہت پیسے والا ہے نا، اس کے باپ نے اس کے لیے بہت چھوڑ کے گیا ہے، تو اس میں اس کا حصہ ہے نا، اس کا باپ تو نہیں رہا، لیکن اس کے باپ نے اپنے بچے کے لیے بہت چھوڑ کے گیا، بیوی بچوں کے لیے، لیکن دادا چاہتا ہے کہ اس کو میں اور اپنے طرف سے بھی دوں، ہے نا؟ کیونکہ وہ تو بیٹا نہیں رہا نا، بیٹے کا حصہ تو ختم ہو گیا ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اب میں اپنے پوتے کو دے دوں، تو وہ کیا ہوگا؟ اب جو وہ کرے گا وہ یا وصیت ہوگا۔ اگر وہ چاہتا ہے ہبا کرنا، تو وہ ہبا بھی کر سکتا ہے اپنی بہو کے لیے، اپنے پوتے کے لیے۔ ہبا کب کرے گا؟ جیتے جی کرے گا، بس یہ فرق ہوتا ہے۔ وصیت جو ہے بعد میں ملے گا، لیکن ہبا جو ہے جیتے جی دینا پڑتا ہے، اس کا قبضہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ گھر دے رہے نا کسی کو، تو پھر وہ گھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ گھر آپ کے قبضے میں نہیں رہے گا، آپ کو اس کے قبضے میں دینا پڑے گا۔ تو یہ شرط ہے، میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، ہبا کی شرط ہے۔ اگر تم کسی کو ہبا کر رہے ہو کہ سونے کے میرا کنگن ہے نا، اگر میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کی بیٹی ہے نا، اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے تو دونوں بیٹے ہیں، ہے نا، ان کو تو وارثے میں جو بھی ملے گا میرے شوہر کا وہ بھی ملے گا، اور میرا جو مال ہے، میں اپنا مال جو الگ سے ہے، جو میرے انڈر میں جو مال ہے، میرے مال میں سے تو بچوں کو ملے گا ہی، میرے شوہر کو بھی ملے گا، لیکن میں چاہوں کہ میری بہن کی بیٹی، اس کو میری وہ میں نہیں آتی ہے نا، وارث تھوڑی نا ہے میری، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو گفٹ کر دوں، تو مجھے آج ہی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جیتے جی اس کو ہبا کرنا پڑے گا، مطلب اس کے ہاتھ میں یہ دینا پڑے گا، سپرد کرنا پڑے گا، اس کی مالک بنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جب تک زندہ ہوں پہنتے رہوں، بعد میں تو لے لینا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہبا ترنت اس کو مالکانہ حق دینا پڑتا ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہ شرط ہے اس کی، اسی لیے جیتے جی دیا جاتا ہے اس کو، ہبا کو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ لوگوں کو کنفیوز تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ نہیں آپ باجی، لوگ کنفیوز نہیں ہو رہے؟ کنفیوز نہیں نہیں ہو رہے ہو نا بیٹا؟ نہیں نہیں، تو آپ لوگ سمجھ میں آ رہا صدقہ، باجی۔ جی الحمدللہ، صدقہ اور ہبا میں کیا ڈفرنس سمجھے آپ لوگوں نے؟ صدقہ صرف محتاج کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہبا امیر اور غریب دونوں کے لیے ہوتا ہے نا؟ تو صدقہ فقیر کے لیے ہی ہوتا ہے، اور ہبا سب کے لیے ہوتا ہے۔ امیر ہے کوئی تو ہو سکتا ہے کہ، ہے نا، آپ جو بیٹی کو دہیج دیتے ہیں، مطلب دہیج کے نام پہ جو بھی سونا چاندی دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہدیہ کا قسم ہے نا، ہدیہ دے رہے ہیں آپ اپنی بیٹی کو، تو تحفے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیہ کو بھی ہبا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ ثواب ملے گا، لیکن کوئی کسی صاحب حیثیت کو کوئی چیز دے رہا ہے، جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہم کو پتا ہے نا کہ ہم کو صدقے کا ثواب ضرور مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث ہے ہمارے پاس بہت ساری، لیکن ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے تو ہے نہیں کہ ہم کو معلوم ہو کہ بھائی ہبا کرنے سے کیا اجر ملتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے ہم کو، ہے نا؟ پریکٹیکلی ہم سب کیا کرتے ہیں، سب چیزوں کو نہیں پڑھ پاتے ہیں نا، دنیاوی علم یہ، اس کے ساتھ ساتھ قرآن، اس کے بعد حدیث، یہ سب ہے ہم اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں اگر کہ بھائی صدقہ کرتے ہیں تو یقیناً مجھے اجر ملے گا،
کیونکہ صدقہ تو فقیر کو کیا گیا ہے، لیکن ہبہ وہ تو امیر آدمی کو بھی کیا جاتا ہے، پیسے والے کو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی صاحب حیثیت کو کوئی چیز دیتا ہے تو کیا اس کو کوئی ثواب ملے گا، یا پھر اس کا مال ضائع ہو گیا اور اجر بھی نہیں ملا؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب صدقہ دینے سے اطمینان ہوتا ہے نا ہمارے دل کو کہ چلو کسی ضرورت مند کے میں کام آ گئی، ہے نا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ ہبہ کر رہے ہیں وہ ضرورت مند نہیں تھا، اور وہ صدقے کی قسم، صدقے کی، ہے نا، صدقے لینے کی وہ میں بھی نہیں آتا تھا، وہ شرکل میں نہیں آتا تھا، صدقہ لینا اس پہ واجب بھی نہیں تھا، تو کیا اس پر کوئی ثواب ملے گا اگر آپ اس کو ہبہ کرتے ہیں تو؟ تو یہاں جو لکھا رہتا ہے نا، ہے نا، تحریج علیہ لکھا اللہ نے، تو اس کی فضیلت، ہبہ کے مسائل کا بھی بیان آئے گا ان حدیثوں میں، اس کی فضیلت کا بھی پتہ چلے گا کہ، اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلایا ہے، ہبہ مختلف قسم کے نیک سلوک کرنے پر بولا جاتا ہے، مطلب اور بھی چیزیں، کیول مال کو ہی ہبہ نہیں کیا جاتا ہے، ہبہ کے بہت سارے نیک سلوک جو کرتے ہیں نا اس کے لیے بھی ہبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی مقروض ہے نا، اگر کسی نے تم سے قرض لیا ہوا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں، وہ سامنے والا پٹا نہیں پا رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، قرض کو بھی ہبہ کر سکتے ہیں۔ مقروض پر سے قرض کا ہبہ کر دینا ہے، اور لفظ صدقہ وہ ہبہ ہے جس سے مہا ثواب آخرت مطلوب ہو۔ صدقہ سے صرف ثواب آخرت مطلوب ہوتا ہے، ہدیہ وہ جو کسی کو اس کے اکرام کے طور پر دیا جاتا ہے نا، احترام ہے نا، انعام کے طور پر دیا جاتا ہے، جیسے کسی کا قرض معاف کر دو، کوئی تمہارا غلام ہے اس کو غلامی سے رہا کر دو، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہبہ میں آتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عام معنی میں مراد لیا ہے، اس لیے ہدیہ کو بھی انہوں نے کیا کیا ہے، اس میں، ہے نا، جوڑا ہے، ہدیہ کو بھی انہوں نے کیا کہا ہے، ہبہ کے اندر لیا ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث الحمدللہ باب نمبر 1، ٹھیک ہے، یہ باب مطلب کتاب ہوتی ہے نا، کتاب کیا پڑھ رہے ہیں ہم، ہبہ، ہے نا، اس کے بعد باب نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلی حدیث جو آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں حاسم بن علی ابو الحسین نے بیان کیا، ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، سعید مقبری نے ان سے کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا۔ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو بھی حقیر نہ جانے، ہاں وہ بکری کے کھور کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم تحفتاً اپنی پڑوسن کو کیا کرتے ہیں، ہے نا، بکری کا کھور پکاتے ہیں، تو کیونکہ کھور جو پکانا ہوتا ہے بار بار نہیں ہوتا ہے نا، تو بکری کا جو کھور پکاتے ہیں، مطلب پایا پکاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، اس کا سالن اور تھوڑا سا 1-2 بوٹی جو کھور کی ہوتی ہے وہ بیچ دیتے ہیں، تو بازو والی کیا ہوتی ہے، اس کو کیا سمجھتی ہے، اور کچھ نہیں بھیجے گی، یہ چھوٹا سا سالن بھیج دی، ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے سے معمولی سی ہدیہ بھی کوئی دیتا ہے، ایک پینسل بھی دے دیا، ایک پین بھی دے دیا، کتاب ہی دے دی، کاپی ہی دے دیا، چھوٹی چیز بھی کوئی ہدیہ کرتا ہے تو اس کو، ہے نا، کیا ہے، حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیے کھور کیا ہوتا ہے، کھور مطلب اس میں ذرا سا ہی گوشت لگا ہوتا ہے نا، اپنی ہمسائی کا حصہ خوشی سے قبول کرنا چاہیے، ہے نا، اس کے لیے ناک بھون نہیں چڑھانا ہے، نہ زبان سے ایسی بات نکالے جس سے اس کی حقارت نکلے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دل میں کیا ہوگا، رنج بھی ہوگا، اس کو دکھ بھی ہوگا، مسلمان کا دل دکھانا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے کیا مطلب نکلا، اس حدیث سے کیا مطلب نکلا، اپنے پڑوس والوں کو تحفہ پیش کرنا سنت ہے، چاہے وہ کم قیمت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کو ایسا لگتا ہے ارے یار یہ کیا گوشت کا سالن بنا ہے، گوشت کا سالن ہی دیں گے اور کچھ نہیں دے سکتے، اتنا چھوٹا سا، مجھے تو شرم آ رہی ہے دینے کے لیے، نہیں کرنا ہے نا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ روایت میں بکری کے کھور کا ذکر آیا ہے جو بیکار جان کر پھینک دیا جاتا ہے،
اس کا ذکر ہدیہ کی کم قیمت ہونے کے اظہار کے لیے کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ اس کا تشریح پڑھ کے بتائی ہوں، کیونکہ یہ ہم کیا سے لیے ہیں، آج ہم نے PDF نہیں بنایا، ہم نے ڈائریکٹ کیا آپ کو صحیح بخاری کی بک ہی شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بک سے ہی پڑھا رہے ہیں، تو اس میں نیچے میں کیا لکھا رہتا ہے، تشریح لکھی رہتی ہے نا، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، قرآن کی جیسے آیتوں کی تشریح ہوتی ہے نا، ویسے ہی یہاں پہ اس کا ڈسکرپشن لکھا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کس سے بیان کیا، یہ عبدالعزیز نے اپنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا، ہم سے مطلب کون ہوتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری سے کس نے بیان کیا، عبدالعزیز بن اویسی نے بیان کیا، ہم سے ابی حازم نے بیان کیا، ان کے والد نے یزید بن رومان سے کیا، وہ عروہ سے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ اچھا، عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے تھے، عروہ بن زبیر عائشہ بھانجے رضی اللہ عنہ بھانجے لگتے تھے، ماشاء اللہ، اللہم زد تزید۔ تو ان کی بہن کے بیٹے تھے، ہے نا، یہ وہی بیٹے ہیں اسما کے رضی اللہ عنہ کے، جو سب سے پہلے مدینہ ہجرت جب ہوئی تھی نا، سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا تھا نا، وہ ان کا پہلا بیٹا تھا اسما رضی اللہ عنہ کا۔ زبیر جو ہے نا، زبیر بن عوام کے پہلے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ جو ہے تیسرے بیٹے تھے عروہ۔ عروہ جو ہے آپ کے بھانجے لگتے ہیں، اس لیے یہ ڈائریکٹ ان سے کیا کرتے تھے، ہے نا، بہت ساری علم حاصل کرتے تھے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کو امی بھی کہتے تھے یہ لوگ، تینوں بچے جو ان کے بیٹے تھے نا اسما رضی اللہ عنہ کے، ماسی بولتے ہیں نا، ماسی ہم لوگ، تو یہ ماں جیسا ہی بہیو کرتے تھے ان سے۔ تو عروہ سے اور ان سے، عروہ سے جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور اس رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ جلتی تھی۔ تو پھر میں نے پوچھا، مطلب عروہ جو ہے نا ان کے، عروہ نے پوچھا کہ خالہ جان، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتے تھے، جب آپ بول رہے ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا، دیکھو چاند 3 بار آیا ہے، لیکن مہینہ کیا کہا ہے، 2 مہینے، کیسے، کیونکہ ایک چاند دیکھے ایک مہینہ چالو ہوا، پھر دوسرا چاند دیکھے تو دوسرا مہینہ چالو ہوا، ہے نا، تیسرا چاند دیکھے تو تیسرا مہینہ چالو ہوا، لیکن مہینے بیچ میں کتنے گزرے، 2 مہینے، ہے نا، کتنے اچھے سے حدیث لکھی ہوئی، دیکھو ایک چاند دیکھتے، دوسرا چاند دیکھتے، تیسرا دیکھتے، اس طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور ہمارے گھر آگ نہیں جلتی تھی۔ تو میں نے پوچھا خالہ جان، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی پر، کھجوروں اور پانی پر زندہ رہتے تھے یہ لوگ۔ آپ دیکھیے ان کو تو بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک جنریشن ہے، ایک تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جنریشن ہے، دوسرا جنریشن جو ہے ان کی بہن کا بچہ ہے، دوسرا ہی تو جنریشن ہے، لیکن کتنا زیادہ فرق پڑ گیا تھا مال و دولت کے حساب سے، کہ بچوں کو تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیسے جیتے تھے، پھر زندہ کیسے رہتے تھے، مطلب حالات کیا ہو گئے تھے مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے کیا ہو گئے تھے، بعد میں سدھر گئے تھے، کیونکہ ان کو کیا ہے، بہت ساری جو ہے کیا ہے، دنیا کی بہت ساری جگہ میں فتوحات حاصل ہوئے تھے، بہت سارا مال و دولت مل گیا تھا مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو۔ تو اللہ کی راہ میں جب ہم ہجرت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو اللہ یوں ہی کیا ہے نا، ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ ایک تو شہادت کا مرتبہ ملا، جو شہید ہو گئے، باقی لوگوں کو کیا ملا، مال و دولت بھی ملا، بہت حاصل ہوا تھا فتوحات میں، کسریٰ کیسر کے سارے کنگن، یہ وہ سونے کے پورے جیورات ملے تھے مسلمانوں کو، بہت پیسہ آیا تھا بعد میں صحابہ کرام کے پاس، بعد میں جنریشن میں۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھی، تو کس چیز پر، 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی پر۔ ہاں البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چند انصار پڑوسی تھے، جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا دیا کرتے تھے۔
آپ اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو آپ دیکھیے اگر پڑوسی کے پاس بکریاں ہیں، اگر وہ تحفے کے طور پر دودھ بھی بھیجتا ہے تو اس کو کتنے خوش دلی سے قبول کیا جا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اور اس کو اپنی ازواج مطہرات کو پیش بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا اس حدیث سے کہ دودھ بطور تحفہ بھیجنا اس سے ثابت ہوا۔ اور 2 مہینے میں 3 چاند کیسے دکھے جو میں نے آپ کو فرمایا ہے نا۔ کالی چیزوں میں پانی کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے، تو اس حدیث سے دودھ کا بطور تحفہ اور ہدیہ اور ہبہ پیش کرنا ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہبہ بہت ہی بڑا ہبہ ہے اس فوائد کے لحاظ سے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پیش کرتا ہے تو سامنے والے کو بھی کیا کرنا چاہیے، تحفہ کو قبول کرنا چاہیے، اس کو حقیر جان کے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تحفے کے طور پر دودھ آتا تھا پڑوسیوں سے، قبول بھی کرتے تھے اور سب کو ہم کو بھی پلا دیا کرتے تھے، کہا نا عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ اس کے آگے کا جو باب ہے، سیکنڈ باب آتا ہے، دیکھو تھوڑی چیز ہبہ کرنا۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی نے بیان کیا، شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ ابو حازم سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے باجو اور پائے، باجو مطلب دستی، ہاتھ اور پیر جو بکری کے ہوتے نا، یا بکری کے ہوتے یا اونٹ کے ہوتے، اگر مجھے باجو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے باجو اور پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجائے تو اسے بھی میں قبول کر لوں گا۔ مطلب تحفہ کتنا بھی چھوٹا ہو قابل قدر ہے۔ ہمارے یہاں تحفہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا دیے اس نے؟ سڑا سا جوڑا دے دی مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں۔ تو تحفہ چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو قابل قدر ہے۔ دعوت میں کچھ بھی پیش کر دیا جاتا ہے، کئی بار ہم کو کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوتوں میں جانا پسند ہوتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو دعوت ہوتی ہے گھروں میں ہوتی ہے، بڑے بڑے جب ریسٹورینٹ میں، بڑے بڑے لان میں ہوتی ہے تو ہم جانا پسند کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہ پہ ہوتی، گھروں میں ہوتی تو ہم وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ تو دعوت میں کچھ بھی پھر پیش کیا جائے، دعوت بہرحال قابل قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعوت سے کیا ہوتا ہے، ان عملوں سے کیا ہوتی ہے، باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام کا کیا ہے؟ محبت ہی تو پیدا کرنا ہے آپس میں۔ رشتے داری میں جو کڑوا پنا جاتا ہے تو کیا کیجیے، آپ ایک دعوت کر لیجیے، ہے نا، چھوٹی سی ہی دعوت کیا ہو، چھوٹی سی ہی دعوت ہو لیکن دعوت کر لیجیے تو کیا ہوتا ہے، دل کے جو میل ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، تھوڑے کم ہونے لگتے ہیں۔ آپ لوگ مانتے ہیں؟ ہم؟ دعوت دے کر تھوڑی سی جو دل میں جو تھوڑی سی کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تھوڑا تحفہ دے دیجیے، اگر دیورانی جیٹھانی ناراض ہے کچھ تحفہ دے جی دیجیے، باجی بازار گئی، الحمدللہ۔ گھر سے باہر گئی ہیں، کہیں باہر گئی ہیں، یا پھر شہر میں ہی آپ تھوڑی سی گھر کے لیے تھوڑی سی چیزیں لے رہی ہیں، تو اگر آپ کی جیٹھانی، دیورانی، بہن، ننند، ساس اگر کوئی ناراض ہے تو چھوٹا سا تحفہ لے آئیے، اور دیکھیے آ کے آپ جب دیں گی نا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، بہو یہ کیوں لے آیا تم نے، ایسا بولیں گی پٹ سے وہ، اس کی کیا ضرورت تھی، ایسا بولیں گی، لیکن خوشی تو ہوگی ماشاءاللہ۔ تو تحفہ دینا کیا ہوتا ہے، رشتے کو مضبوط کرتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے الحمدللہ۔ آج تو میں نے زیادہ ہی وقت لے لیا، 6:30 ہو گیا ہے، تو اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ تو آگے یہی جو ہے حدیث چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہبہ کی بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، تو اس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا کر رہے ہیں، جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے نا، سفر کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں، ہے نا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی ازواج مطہرات کی آگے حدیث میں آئیں گی، دیکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، باجی ہے نا۔ اس کا ریکارڈنگ آئے گا نا؟ جی جی انشاءاللہ آئے گا، جی جی جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آئے گا۔ آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی اپنے رشتہ داروں کو شیئر کرنا ہو تو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا۔ مجلس کی دعا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين محمد صلى الله عليه وسلم. آواز